تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پھر حاضر ہیں ایک نئے اور اچھے سبق کے ساتھ۔ اچھا سبق اس طور پر کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی معلوماتی سبق ہے، اور بہت ہی اہم بات آج آپ اس سبق میں جانیں گے۔ لہذا چلیں ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیم۔ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، رحمان، منان، خالق، رازق، قیوم، قدوس، غفار، جبار، ستار، یہ سب خاص اللہ تعالی کے نام ہیں۔ ان سب ناموں کا ادب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان میں کا کوئی نام کسی انسان کے لیے بولنا حلال نہیں۔ اگر کسی شخص کا نام عبد الرحمن ہو تو خبردار کبھی اس کو رحمان نہ کہنا، بلکہ ہمیشہ عبد الرحمن ہی کہنا۔ اللہ تعالی کو بھگوان، پرماتما، پربھو یا ایشور کہنا جائز نہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محبت ایمان کی جڑ ہے۔ بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہا کرو۔ سبق کے آخر میں دو شعر ہے جو محبت رسول کے حوالے سے ہے۔ یہ شعر پڑھ لیں۔ پیارے حبیب کو پکار، حبیب مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ سبق یہاں مکمل ہوا۔ اب چلیں آج کا سبق ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ اللہ ایک ہے، دو خدا اگر مانتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معبود، ہمارا خالق ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی کمی، کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، تو وہ کفر کر رہا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ منان، منان کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ رازق کا مطلب ہے رزق دینے والا، روزی دینے والا۔ قیوم کا مطلب ہے لازوال، جو ہمیشہ رہنے والا ہو، غالب آنے والا۔ قدوس، قدوس کا مطلب ہوتا ہے جو ہر نقص، کمی اور ہر عیب سے پاک ہو۔ غفار، غفار کہتے ہیں مغفرت فرمانے والا۔ جبار کا مطلب ہے زبردست، غالب آنے والا۔ ستار کا مطلب ہے چھپانے والا۔ اب ان میں سے جتنے نام ہیں رحمان، منان، یہ ستار تک کے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے خاص نام ہیں۔ رحمان، منان، خالق، رازق، یہ سارے نام کسی شخص کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا نام رکھنا ہو تو وہ عبد الرحمن رکھیں گے، عبد المنان رکھیں گے، عبد الخالق، عبد الرازق، عبد القیوم، اس طرح کر کے سب میں عبد ملائیں گے،
تو عبدالرحمن کا مطلب ہو جائے گا رحم فرمانے والے کا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ منان، عبد المنان یعنی احسان کرنے والے کا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ ان سارے ناموں میں عبد ملانا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے لیکن ہمارے سماج میں یہ رواج ہے کہ جس کا نام عبد الرحمن ہو، عبد الغفور ہو، عبد المنان ہو، ان سارے لوگوں کے نام سے عبد ہٹا دیتے ہیں اور صرف رحمان، منان، خالق، رازق اس طرح کر کے ہم انہیں بلاتے ہیں۔ ایسا طریقہ اختیار کرنا اور ایسے بلانا یہ حرام ہے، اس لیے اس سے ہم سبوں کو بچنا چاہیے اور اپنی عادت یہ بنانی چاہیے کہ جو نام ہو وہ نام پورا پکاریں، اور نام رکھنے میں بھی احتیاط کریں کہ اگر اس طرح کے نام رکھنے ہوں تو ان کے ساتھ عبد کا لفظ ضرور جوڑ لیں۔ یہ تو ہو گیا نام رکھنے کے حوالے سے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہیں، یہ صرف ستار، جبار وغیرہ بغیر عبد جوڑے ہوئے کسی شخص کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ جس کا نام عبد الرحمن ہو اس کو عبد الرحمن ہی کہیں، صرف رحمان کہنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اب ایک رواج اور ہے ہمارے سماج میں کہ لوگ جہالت کی بنیاد پہ، دوسرے کے دھرم کی بنیاد پہ اور تعریف کے لیے یا جو بھی وجہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے بھگوان کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، پرماتما، پربھو یا ایشور کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ سب کے سب ناجائز ہیں، ان سے بچنا اشد ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اپنی عادت ایسی بنائیں کہ کہیں بھی آپ استعمال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نام تو وہ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ یا خدائے پاک استعمال کریں۔ یہ سارے نام یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ آخری پیراگراف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت یہ ایمان کی جڑ ہے، اصل ہے۔ اگر آپ کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا احترام نہیں ہے تو آپ کا ایمان درست نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کے حبیب سے محبت ہو، تبھی جا کر کے آپ کا ایمان کامل اور درست ہو سکتا ہے اور آپ کا عقیدہ صحیح مانا جا سکتا ہے۔ لہذا آج کے سبق میں یہ دو تین باتیں بہت ہی ضروری ہیں اور ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر جہاں بھی کمی دیکھیں تو اس کمی کو دور کرنا ہم سبوں کے لیے لازم ہے۔ لہذا آج کا سبق اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اور جہاں بھی آپ کو ایسا محسوس ہو تو کوشش یہ کریں کہ جو لوگ جہالت کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہیں وہ نہ کریں، ان کو سمجھائیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔